اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، جتنی بھی ملتیں، جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی طرف راغب کیا ہے، اور دین اسلام میں عبادت جو ہے وہ لازمی جز ہے، اور اپنے آپ کو بنانے والے کی سپرد کرنا یہ دین کا خاصہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی شرط بنائی ہے نا، وہ ہے انسان کا اخلاص۔ انسان کا اخلاص ٹوورڈز ہز کریٹر، اپنے پیدا کرنے والے کے لیے اخلاص رکھنا۔ اور جو بندہ اخلاص نہیں رکھتا، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بہت سارے مسائل میں گرا رہتا ہے۔ دنیا داری میں اس کو بڑی زیادہ ٹینشنیں بھی آتی ہیں، اس کے رجحانات بھی بدلتے ہیں، اس کی دنیا میں رغبت بھی قائم ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کا بڑا خیال رکھا ہے، اور اس کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ کی ہے، اور اس کے لیے ریفریشر کورسز بنائے ہیں، جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، یا 5 وقت نماز پڑھنا۔ یہ اہل ایمان کے لیے ریفریشر کورسز ہیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان رہے اور دنیاوی عیاشوں سے ذرا دور دور رہے، لیکن پھر بھی انسان پھنستا ہے۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی مؤثر ٹریننگ انسان کی ہے، وہ ہے رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے اللہ کے ہاں حضرت انسان کی بہت اہم تربیت ہے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ روزہ بھوک پیاس کا نام ہے، اور روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اور صبح سے شام تک آپ کچھ نہ کھائیں پئیں۔ بظاہر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے رمضان کے روزوں میں، اور اس فلسفے کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے رمضان کے روزے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ہمیں روزے رکھتے ہوئے خوشی بھی ہوگی کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو روزہ رکھنا ہے نا، یہ انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو اس کے نفس کے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو سب سے پہلے یہ ختم کرتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، ہر چیز کو رواج کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ ہم جو عبادات ہیں نا، جب اس کو رواج کے طور پر لیتے ہیں تو اس وقت ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو فلسفی ہوتی ہے، جو اصلاح کرنا مقصود ہوتی ہے نا، وہ اصلاح نہیں پھر ہوتی۔ مثلا بندہ کہتا ہے جی میرے والدین روزے رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، کمیونٹی روزہ رکھتی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا، چلے جی روزے رکھیں۔
یہ بات نہیں ہے، یہ چیز جو ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ جب ہم کسی چیز کو رواج میں لیں گے تو پھر ہمارے جذبات نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ روزوں میں، بلکہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہی ہمارا ایک جو ہے نا پورا ایک ہمارا نیٹ ورک بننا چاہیے۔ ہم نے رمضان سے پہلے کچھ فیصلے ہمیں کرنے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے اندر سرکشی ہوتی ہے اور بگوڑا پان ہوتا ہے، باغیانہ روشیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پر انسان اپنے مالک کے ساتھ باغیانہ پن کر دیتا ہے۔ اس کو یہ ہوش ہی نہیں رہتی کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا آقا ہے، میرا رازق ہے، وہ مجھے سارا کچھ دے رہا ہے، میں اس کی طرف رجوع کروں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک کٹ لگایا جاتا ہے کہ بس بھائی تم نے صبح سحری کا کھانا کھا لیا، اب خاموش ہو جاؤ۔ اس سے فوری طور پر ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کھانا کھایا، ہم نے سحری کر لی، اب اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کا حکم مان لیا ہے اور اب ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے اندر ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ ساری ہمارے رب کے ساتھ ریلیشن شپ ہو رہی ہے، یہ پتہ آپ کو؟ یہ ایک جو ہے محبت شروع ہو چکی ہے رب کے ساتھ کہ میں نے کچھ کھانا نہیں، اور رب کا حکم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے کہ ایک مقررہ وقت میں کھا لیا اور بھوکے رہ گئے، اس کو روزہ، ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہر پہلو سے ہمیں ٹیچ کرتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر جو مسائل بنتے ہیں، آنکھ کے مسائل ہوتے ہیں، ہماری آنکھ ٹکتی نہیں ہے، ایسی چیزیں جس سے منع کیا ہے اس کی طرف جاتی ہیں، تو روزہ کہتا ہے خبردار، روزہ ہے، اگر اس طرح کرو گے تو روزہ خراب ہو۔ کان ہے، کان میں کوئی آواز ایسی نہیں پڑنی چاہیے جو روزے کے آداب کے منافی ہو۔ زبان ہے، خبردار اگر کوئی بات کی کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، ہمارا روزہ متاثر نہ ہو جائے۔ ہماری ٹانگیں ہیں، خبردار اگر کسی ایسی جگہ پر گئے جو غلط جہاں پر چیزیں ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ ہاتھوں کے استعمال میں کنٹرول کرو، ذہن پہ کنٹرول کرو، دل پہ کنٹرول کرو۔ تو بندے کے جتنے سینسز ہیں نا، جتنے اس کے معاملات ہیں، فنکشنل جو چیزیں ہیں بندے کی، ان سب پہ سینسر لگ جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر مکروہات سے نہیں بچتا، غلط چیزوں سے نہیں بچتا، آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتا، کانوں کو غلط کاموں میں چیزیں سنتا ہے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کھائے پیے۔ پھر روزہ سب سے پہلے جو ہے حیا کو ترتیب دیتا ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور حیا ہی ایمان ہے، حیا ہی اسلام ہے، حیا ہی دین ہے۔ تو اس لیے روزے کے حوالے سے ہمیں اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر عام کیفیت سے نکل جائیں، اب کہ کوئی نہیں، جو بات ہوتی ہے انہیں دو، آنکھوں کا جو معاملہ بنتا ہے بننے دو،
جو کان کا مسئلہ بنتا ہے بننے دو، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس سے روزہ ہمارا مینٹین نہیں رہ سکتا، اور کل کو اس کا ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملنا اگر ہم نے روزے کے آداب کو ملوذ خاطر نہیں رکھا۔ اس لیے اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم بڑے اچھے طریقے سے روزے رکھ لیتے ہیں نا، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے جسم پہ ڈیولپ ہو جائیں گی، ہمیں ہماری سوچ بن جائے گی۔ دیکھیں نا، ایک بچہ ایک چیز کو بار بار یاد کرتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے، وہ نا بڑا اس کو یاد ہو جاتا ہے، بلکہ جہاں پر جس طرح کا حرف لکھا ہوا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرف اس طرح لکھا ہوا ہے، اگر زیر زبر کا مسئلہ اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ماہ تک اگر ہم اس ایکسرسائز کو کریں گے نا، بڑا باریک بینی سے اس کو آبزرو کریں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، میں روزے سے ہوں، تو اس کے جسم میں، اس کے خون میں چیزیں شامل ہو جائیں گی، اس کے دماغ میں یہ چیزیں رہیں گی، اس کا دل جو ہے ہر وقت سوچے گا کہ جو ہے میں روزے سے ہوں۔ جب ہم رمضان سے نکلیں گے نا، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول آ جائے گا، ہم کنٹرول کرنا سیکھ چکیں گے۔ اصل جو ہے وہ روزے کی غرض و غایت یہ ہے کہ بقیہ سال جو ہے نا، جو 11 مہینے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ہم سیدھے راستے پہ رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال روزے آتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھول سکتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہک سکتا ہے، انسان معاشرتی برائیوں کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو جب انسان اس میں رہتا ہے تو دوبارہ سے جب رمضان مبارک آ جاتا ہے تو دوبارہ انسان پالش ہو جاتا ہے، دوبارہ انسان کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، انسان پھر جو ہے وہ سیٹنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جتنے نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں نا، جتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس وقت تک یہ مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک انسان خود نہ سوچے کہ میں نے اچھا بنا۔ اور عزیز طلبہ، میں آپ کو ویسے یہ بات بتاتا ہوں کہ اچھے بننے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ میری بات اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، اچھا بننے کے بغیر گزارا بندے کا نہیں ہے، کیونکہ اچھا نہ بننا زندگی کو پانی میں بہانے کے مترادف ہے، زندگی کو وقت سے پہلے ڈیڈ کرنے کے مترادف ہے اگر ہم اچھا نہیں بنتے۔ جی میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ اپنے آپ کو لوز کر بیٹھتا ہے نا، وہ بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور مسلمان برباد ہونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آخرت سنوارنے کے لیے۔ یہ لو تمہیں کچھ مہلت ہے، اپنا آخری کر۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت کا وارث بنایا گیا، اور وہ جنت جو ہے ہمارے لیے بنائی گئی۔ اب وہ اپنے وارث کے بغیر ہے جنت، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بنائی تھی، اب اس کا وارث وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ دنیا میں۔ اب اگر ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو بطور وارث ثابت کرنا ہے نا جنت کے لیے، تو ہمیں وہ جنتی کام کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ہمیں اللہ تللے کاموں سے بچنا پڑے گا۔ ہماری جو یہ سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ ڈنگ ٹپاؤ، فارغ ہو جاؤ، ایسے کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غیر سنجیدگی کی روش ہم نے اپنائی ہوئی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے ہم نکلے۔ تو روزہ اس چیز میں ہماری مدد کرتا ہے۔ دیکھیں نا کیسی پیاری چیز ہے، بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھوکا پیسہ رہ رہے ہیں۔ جو ٹریننگ کا عمل ہوتا ہے نا عزیز طلبہ، وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہماری ٹریننگ کی ہے جس میں ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے کہ بھائی دھیان سے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرو، اور پھر انسان کو کیا ہے اس کا افزانہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا باری تعالیٰ تیرے فلاں بندے نے روزہ رکھا، وہ بھوک میں تھا، وہ پیاس میں تھا، اس نے روزہ کو نبھایا، اب یا باری تعالیٰ فرمائیے کہ میں اس کے لیے کیا ثواب لکھوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے روزہ کس کے لیے رکھا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرے لیے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے لیے بھوکا رہا ہے، میرے لیے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، میرے لیے اپنے جسم کو اس نے تکلیف دی ہے، اس کا ہر چیز کھانے کو دل چاہتا تھا، اس کا پینے کو دل چاہتا تھا، اس نے ہر چیز کو بخوبی برداشت کیا اور میرے لیے اس نے روزہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، تم اس کے بارے میں صرف یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا۔ اب دیکھیں روزے کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کتنا ثواب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے پاس رکھ لیا روزے کا ثواب کہ میں نے اس کو روزے کا ثواب دینا ہے۔ اندازہ کریں اس کے ثواب کا کہ ہم اس کو میسر نہیں کر سکتے، اس کی پمائش نہیں کر سکتے روزے کا کتنا ثواب ہے۔ اب دیکھیں ہم نے تھوڑا سا کام کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ کتنا زیادہ ملا جا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے خود اس کو ثواب دینا۔ اب بندہ شام کے وقت پیاس کی وجہ سے، خالی معدے کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی سانس میں فرق آ جاتا ہے، اس کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے اس میں سمیل ہوتی ہے۔ اب وہ جو سمیل ہے وہ اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سمیل آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے نا وہ مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی اچھی ہے۔ سمجھیں آپ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت روزے دار کے ساتھ۔ پھر دیکھیں ہم کتنا عرصہ کام کرتے ہیں، 1 مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر امت محمدیہ پہ مہربانی بھی کی ہے کہ ہم سحری کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ دوسری ملتوں پر سحری کھانا جو ہے نا اس کی اجازت نہیں تھی، بلکہ راتوں رات جو کھانا چاہتا ہے کھا لے، صبح کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں کھانے کی اجازت دی گئی، ہم کھانا کھاتے ہیں اور بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے۔ اب دیکھیں اتنا ورک ہم کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہم جو ہے وہ سارا وقت گزارتے ہیں مغرب کے وقت تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ بنا دیا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، روزے کا دروازہ۔ اس میں صرف وہی لوگ شامل ہوں گے، وہی لوگ جا سکیں گے جو روزہ رکھتے ہوں، اور وہ روزے دار کو پکارے گا کہ تم نے روزہ رکھا ہے، آؤ۔ پھر عزیز طلبہ میں آپ کو بتاؤں روزہ جو ہے قیامت کے دن اللہ سے شفاعت بھی کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، یا اللہ اس نے تیری محبت میں یہ رکھا ہے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، جنت میں جگہ دے دیں گے۔ تو روزہ دار کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے ہمیں نا اس پہ توجہ دینی چاہیے، وقت سے پہلے اٹھانا چاہیے، کھانا اچھی طرح کھانا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وقت پہ افطاری کر لینی چاہیے، جو شیڈول ہے اس کے مطابق اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایات کر دی ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں تو اس پہ یہ عنایات ہم پہ آئیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے
تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکیں۔ اب دیکھیں یہ جو روزہ نا، روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نظر نہیں آتی، دکھلاوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے وہ چھپ کر بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ اس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو پتہ کہ اگر ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا تو اللہ مجھے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ بڑا کانشیس رہتا ہے اور ریاکاری نہیں ہوتی کہ کسی کو دکھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں اس میں رہ جاتا ہے، وہ تو پھر جو ہے نا وہ اللہ کے لیے وہ عبادت ہے۔ اور پھر اس کا جو ہے نا وہ یہ فائدہ ہے کہ انسان پرہیزگاری کی طرف آ جاتا ہے۔ پرہیزگاری سمجھتے ہیں کہ جب انسان کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت پرہیزگاری شروع ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر کہیں جگہ پہ لکھا ہو نا کہ خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، بندہ کانشیس ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی ڈرون کیمرہ ہمارے سر پہ آ جائے نا تو ہم کھانے کی رفتار کو آہستہ کر لیتے ہیں، ذرا سلجھے ہوئے انداز میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کیمرہ، لیکن اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اور وہی تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں گلے کے اندر ایک قطرہ ہوتا ہے، پانی کا قطرہ گلے کے اندر ہوتا ہے، وضو کیا ہے یا کولی کی ہے، گلے کے اندر قطرہ ہوتا ہے، لیکن بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر حلق سے اتر گیا میرے رب کو پتہ چل جائے گا، اندر کا معاملہ۔ تو اس طرح بندے کے دماغ میں آتا ہے کہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کی آنکھ میں جو خیانت پیدا ہوتی ہے نا، خیانت، خائن آنکھیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ مثلا آنکھ پہ جو ہے وہ لالچ آ جانا، دل میں لالچ آ جانا، اللہ کہتا ہے میں آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو ہر وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ہمیں ہر وقت آبزرو کرتا ہے۔ اور ایک بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں، الفاظ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اندازہ کریں اللہ کا ہمارے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا یہ دیکھو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے نا روزے سے پیدا ہوتی ہے، یہ محبت جو ہے روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اتنے فائدے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو بنیادی طور پر یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ کس کو کلچرل ہم لے لیں گے روزے آ گئے ہیں روزے رکھ رہے ہیں، بلکہ روزے کے فلسفے کو سمجھیں کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا جو اس روزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کر لے۔ عزیز طلبہ، زندگی کا مزہ ہی اس وقت شروع ہوتا ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنا تو یقین کریں کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ جو جانور ہیں یہ ہم سے اچھے ہوں گے اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنا۔ یہ نوٹ کر لو بات، جانور ہم سے 1000 گنا اچھے ہوں گے اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا بڑا ضروری ہے۔ فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے ہمیں دیے ہیں کہ آؤ اور تعلق بنا لو اور محبت کر لو، میرے ساتھ مکس اپ ہو جاؤ، میں تمہارا رب ہوں، میری تھوڑی سی بات مانو، میں تمہیں بڑی عزتیں دوں گا، میں تمہیں بہت آگے لے جاؤں گا، تمہیں اکرام دوں گا، تمہیں ہر چیز ملے گی، ہر نعمت ملے گی، تاج پہنائے جائیں گے، اور بڑے بڑے محلات میں اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔
تو یہ نعمتیں جو ہیں دنیا میں جو ہیں یہ ایک اس کا آدھا حصہ بھی نہیں، آدھا % بھی نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کو نا عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔ عبادت کو رواج نہیں لینا چاہیے کہ یہ روزے رکھے جا رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے، طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اپنی جس بندے نے نا اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا نا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے روزہ زبان پہ کنٹرول کرنے کا کہتا ہے کہ ذرا خاموشی کے ساتھ غلط باتیں نہیں کرنی، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اس سے جو ہے ہمیں بڑے فائدے ہیں، مفت میں ہماری تربیت ہے، مفت ہے یہ، کیا ہم کر لیتے ہیں، کتنا بھوکا رہ لیا۔ بندے کے پاس انرجی ہوتی ہے، وہ چل سکتا ہے، بڑی انرجی ہوتی ہے، بندے کے اندر فیٹ ہوتے ہیں، بھوکا رہے تو وہ فیٹ اس کو جو ہے ڈائٹ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر جو ایکسٹرا چربی ہوتی ہے اس کو بھی میلٹ کر دیتا ہے کہ یہ بندے کے لیے نقصان دہ، اس کو ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بندے کی ہر چیز میں نشو و نما کرتا ہے روزہ۔ فزیکلی بہت فائدہ مند روزہ ہے، فزیکلی انسان کو بڑا روزہ جو ہے نا فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو علائشیں اکٹھی ہو چکی ہوتی ہیں نا سال بھر، گند بلا کھا کھا کے، یہ آئلی چیزیں کھا کھا کے اور ملاوٹ شدہ چیزیں کھا کھا کے، وہ اس کی نا بہتر ہو سکتی ہیں۔ روزے میں آ کر وہ اس کو دوبارہ سے اس کا جسم فعال ہو سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس روزے کے فلسفے کو سمجھیں گے اور بڑی ہی پیار کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے اور اس میں ٹریننگ لیں گے تاکہ نا روزے کا حق ادا ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمیں مزید طاقت دے کہ ہم روزہ رکھیں۔ جوش و خروش کے ساتھ یہ روزے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے روزے، اور اللہ کے ساتھ تعلق بننے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ منسلک کر لے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔